11ویں صدی میں وہی نازل ہوئی ہے؟ نہیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ سیدنا علی نے کہا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے میں اس لیے نہیں لے رہا. ہاں انہوں نے کہا کہ میں لعنت ہے، وہ بالکل صحیح ہے، ہاں انہوں نے لعنت کیا قاتلین پہ، لیکن یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے کہا کہ مجھے پتا نہیں ہے میں اس لیے قصاص نہیں لے رہا؟ تو آپ بتا دیں کون سے نام لیں. ارے میری کیوں پوچھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے علی سیدنا علی بتائیے کیا سیدنا علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھائی مجھے پتا کوئی نہیں ہے کون؟ نہیں ہے اور بھائی حضرت علی کو علم غیب نہیں تھا. تو ہم نے کب کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کیا سیدنا علی نے کہا کہ مجھے پتا نہیں ہے میں اس لیے قصاص نہیں لے رہا؟ اس کا مطلب ہے یہ بہانہ آپ بنا رہے ہیں. سیدنا علی نے سنیں نا، سیدنا علی علیہ السلام نے تو ایسی کوئی بات پیش نہیں کی، یہ تو آپ پیش کر رہے ہیں. بھائی خلیفہ پوری امت نے ان کو خلیفہ راشد مانا ہے، خلیفہ راشد کے اوپر اعتراض کرو گے تو تینوں کو فارغ کریں گے، تینوں کو فارغ ہو جائیں گے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے میرے سامنے ایک توجیہ پیش کی کہ ان کو قاتلوں کا پتہ نہیں تھا. میں نے کہا یہ سیدنا علی کہہ رہے ہیں یا کسی اور نے کہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں اور بعد کے لوگوں نے کہا ہے. سیدنا علی تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اور بھائی پوری امت نے جو خلیفہ راشد ہوتا ہی وہ ہے، جو ناانصافی کرنے والا وہ پتا وہ قاتل ہے بدلہ نہ لے تو وہ خلیفہ راشد رہتا ہی نہیں. اچھا تو ادھر تو معاملہ پھر اور زیادہ سخت ہو جائے گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے پورا نہیں ہو رہا. اللہ کا حکم تبھی ہوگا نا جب بات کلیئر ہوگی. نہیں تو پھر ان کا جواب تو پھر کوئی نہیں بنے گا. اس کا مطلب ہے بات کلیئر ہو رہی ہے نا کہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں اور پورا نہیں ہو رہا. ہم اکابرین امت کے پابند ہیں، آپ ان سے اگر باہر ہیں تو آپ اللہ کریں، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیں اکابرین امت نے سیدنا علی علیہ السلام سے یہ توقع رکھی ہے کہ انہوں نے کچھ مطلب اسے حسن ظن کہتے ہیں نا کہ اچھے خیال سے اگلے کے لیے کوئی بات پیش کرنا. لیکن ظاہر میں تو حقائق کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں سنیں نا نہیں مجھے بھی حسن ظن ہے، مجھے بھی ہے. میں سیدنا علی علیہ السلام کے اوپر کسی بھی طرح کی تان تشنی میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں جواب بھی تو چاہتا ہوں نا، تسلی کے لیے کچھ جواب بھی تو چاہیے. جو جواب اکابرین نے دیا ہم ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. نہیں آپ اتفاق کریں لیکن اس جواب میں کچھ بھی سیدنا علی سے ثابت نہیں ہے. آپ نہ کریں، آپ مولا علی کو جو کہنا کہہ دو، لگا دو الزام جو لگانا. یعنی ثابت یہ ہو رہا ہے بظاہر میں نے ظاہر آپ سے پوچھا ہے تو آپ مجھے بتاتے تو میرے لیے تسلی ہو جاتی کہ عدالت نہیں لگی ہے، گواہ طلب نہیں ہوئے، نہ سیدنا علی نے یہ کہا کہ قاتل مجھے معلوم نہیں ہے. اور بھائی سارے کافرین کہہ رہے ہیں کہ بھائی مولا علی علیہ السلام جو تھے حق پر تھے، اس نے مطالبہ ہی غلط کیا تھا معاویہ نے. نہیں یہ مجھے بتائیے کہ قصاص کے نہ ادا کرنے پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ حق پہ تھے. انہوں نے کہا کہ مولا علی کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں، لینا دینا نہیں تو ان پہ تو الزام بھی نہیں ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے. قصاص نہ لینے کی بات ہو رہی ہے کہ قصاص کو نہ لینے پہ وہ حق پہ تھے. قرآن کے حکم کے خلاف کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں؟ یہ جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں نا، یہ کافرین نے کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ پاگل تھے، ان پڑھ تھے. یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے کہا کہ حق پہ تھے، کیا قصاص کے نہ لینے میں حق پہ کہا ہے یا ویسے بحیثیت خلیفہ؟ میں نہیں کہہ رہا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی کہتی ہے جی میں کہہ رہا ہوں امت کہہ رہی ہے اور پوری امت کہہ رہی ہے خلافت راشدہ حق چاہ رہی ہے، پوری امت سے جمع ہے اس پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ راشد کبھی غلطی نہیں کر سکتا، وہ معصوم ہو جاتا ہے. نہیں جان بوجھ کر، اگر اتنا بڑا ظلم ہے جان بوجھ کر پتا ہو قاتل ہے تو وہ تو ظالم ہو جاتا ہے. خلیفہ راشد رہتا ہی نہیں. ہاں نہیں لیکن معصوم تو نہیں ہوتا نا، غلطی تو ہو سکتی ہے جسے ہم اجتہادی خطا کہتے ہیں. دیکھو غلطی ہونا اور اس پہ ایک اجر ہے. کسی کو معصوم نہیں اس پہ ایک اجر ہے نا، نہیں مانتے بھائی، اس پہ ایک اجر ہے نا. ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے، لیکن ایک کام ہوتا ہے کہ یعنی کہ غلطی ایک ہوتا ہے کہ معلوم ہو فلاں فلاں قاتل ہے، انصاف ملے ہو. نہیں پر اجتہاد کی بنیاد پہ تو غلطی ہو سکتی ہے. حاکم اجتہاد کرتا ہے. لیکن اکابرین نے کہا غلطی پر معاویہ تھا، علی غلطی پر نہیں تھے. یہ اکابرین کا فیصلہ. سنیں نا، میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ بظاہر قرآن کی آیت ہے، حکم ہے، آپ سیدنا علی کی طرف سے اللہ کے حکم. آپ سے زیادہ قرآن جانتے تھے یہ سارے اکابرین. یہ تو ہم بھی یہ تو دیکھیں نا، یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، لیکن مجھے کوئی اس کی معقول وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، اللہ کہیں آپ ہو جائیں نا، خارجی ہو جائیں. اچھا یہ بتائیں، سیدنا معاویہ علیہ السلام نے اگر قصاص کا مطالبہ کیا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، قصاص لینا چاہیے، قرآن کا حکم ہے.
وہ تو نوکر ملازم سے نوکر سے گورنر استعفیٰ دیتے، گھر والوں کو ساتھ لیتے، مقدمہ لے کے عدالت میں جاتے، گواہ لے کر آتے، قاتلوں کو ثابت کرتے۔ اچھا، تو یہ قاتلوں کو ثابت بھی انہوں نے کرنا تھا یا یہ خلیفہ وقت کا کام ہے کہ انویسٹیگیٹ کرو، گواہ طلب کرو؟ جن کا بھائی FIR جو کٹائی جاتی ہے، پولیس کہتی ہے نام لو، تم کو کس کس کے اوپر شک ہے؟ نہیں تو کیسے نام لیں جب آپ دمشق میں بیٹھے ہیں، قاتل آپ کے سامنے ہیں، جو آپ مدینے میں بیٹھے ہیں، سیدنا علی نماز پڑھا رہے ہیں، وہ سارے پیچھے ہیں۔ ان کے گھر والوں کو معاویہ پہلے استعفیٰ دیتے نا، پہلے استعفیٰ دیتے۔ جی نہیں استعفیٰ کیوں؟ اس کا استعفے سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کا حکم ہے، آپ نے خلیفہ وقت ہے، آپ نے پورا کرنا ہے۔ حکم یہ نہیں ہے، اللہ کا حکم وقت کا جو حکمران ہے اس کی اطاعت کرنی، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ نہیں تو وہ بھی تو مشروط اطاعت ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اطاعت ہے۔ اور پہلے اس نے اطاعت کی نہیں ہے، پہلے مخالفت معاویہ نے کی ہے۔ نہیں، ان کے نزدیک سیدنا عثمان علیہ السلام کا قصاص حکم الہی ہے، حکم ان کے نزدیک ہے۔ انہوں نے اس کو مشروط کر دیا، انہوں نے اس کو مشروط کر دیا۔ کیوں 2 سال ہو گئے انہوں نے کوئی بھی قصاص نہیں لیا، اور ساری امت کہہ رہی ہے معاویہ باغی تھا، گالی ختم ہو۔ حضرت ساری امت پتہ نہیں کون سی امت، صحابہ تو نہیں کہہ رہے سارے، ساری امت۔ میں 56 حوالے ہیں میرے پاس، سنیں نا، چلیں مجھے صحابہ بتائیے۔ اکابرین ابن حجر کہتے ہیں جتنے اکابرین صحابہ تھے بدری سارے کے سارے مولا علی کے ساتھ تھے۔ نہیں، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو، بلکہ محمد بن سیرین کی روایت میرے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ سنیں محمد ابن حجر کے مقابلے میں سیرین کو چھوڑ دوں؟ ابن حجر تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، ابن سیرین مشہور تابعی بزرگ ہیں، وہ امام المحدثین ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ محمد بن سیرین آپ کے ہو گئے، اور بھائی آپ کے ہو گئے، ہم نے اتفاق دیکھنا ہے۔ یہ کون سا اتفاق دیکھنا ہے؟ آپ نے ابن حجر کے سامنے ابن سیرین کو کچھ نہیں سمجھا؟ بھائی خالی ابن حجر نہیں ہے، انہوں نے کہا ہمارا سب کا 56 حوالوں میں بڑے بڑے حضرت ابن حجر کوئی 800-900 سال بعد کے امام ہیں، محمد بن سیرین تابعی ہیں، صحابیوں کے شاگرد ہیں، انہوں نے زمانہ پایا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن حجر نے کہا، میں کہہ رہا ہوں محمد بن سیرین کہہ رہے ہیں جو زمانے میں رہتے ہیں، انہوں نے خود دیکھا ہے۔ محمد بن سیرین کو مانو، ہم نہیں مانتے کسی کو ان کے مقابلے میں۔ اچھا، کہ وہ جو ہے نا، انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام سارے جتنے بڑے بڑے ہمیں، ہمارا اجماع ہے کہ معاویہ باغی تھا۔ میں وہ بات ہی نہیں کر رہا آپ سے، میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ آپ میری بات باغی کو کیا حق بنتا ہے؟ وہ آ کر مطالبہ کرے، پہلے اطاعت کرے۔ نہیں، آپ نے یہ کہا کہ ان کو کیا حق پہنچتا ہے، لیکن اس پہ سیدنا نا ابن عباس کی روایت پیش کی جاتی ہے جس میں انہوں نے سیدنا معاویہ کا یہ حق تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا آسمان سے پتھر برستے اگر قصاص کا مطالبہ نہ کیا جاتا۔ صحیح روایت موجود ہے۔ پھر دوسری روایت ان کی آتی ہے جس میں سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ یہ کام نہ کیجئے، کہ معاویہ غالب ہو جائیں گے تم پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ ورثاء کو غالب کرے گا، ان کی مدد کرے گا۔ آپ فیصلہ کرو علی۔ تو اب دیکھیں نا، اب ابن سیرین بھی پیچھے رہ گئے۔ اب تو میں نے آپ کے سامنے ابن عباس پیش کر دی، اب ان کا تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کسی کھاتے میں ہم نہیں مانتے۔ ابن عباس تو آخری وقت تک مولا علی کے ساتھ تھے، ابن عباس تو ان کے ساتھ۔ تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے گھر سے گواہی آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا تھا علی حق پر نہیں ہے۔ حضرت میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سیدنا معاویہ کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے علی کو منع کیا تھا کہ آپ یہ نہ کیجئے، کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ مقتولین کے ورثاء کو اللہ مدد کرے گا ان کی، سلطان لفظ ہے باقاعدہ اس میں قرآن میں۔ انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کر کے بتایا کہ میں جانتا تھا کہ معاویہ غالب ہوں گے۔ معاویہ غالب آئے نہ آئے، غالب تو یزید بھی آ جاتا، وہ بھی نہیں تو لیکن پر سیدنا ابن عباس نے قرآن سے استدلال کیا ہے سیدنا معاویہ کے غالب ہونے پہ کہ اللہ مدد کرے گا ان کی۔ اچھا، اللہ مدد، تو پھر بات چلے جاتے ہیں معاویہ کے پاس، پھر وہی بات ہوگی نا۔ دیکھیں نا، سیدنا ابن عباس نے پھر اس کے بعد سیدنا معاویہ کی بیعت بھی کی، پھر انہوں نے ساتھ کہا بھی کہ میں نے ان سے بہتر ایڈمنسٹریٹر، حکومت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ جب تک مولا علی تھے حضرت عباس ان کے ساتھ تھے، تو پھر چھوڑ دیا نا انہوں نے۔ جب شہید ہو گئے تو پھر کیا کرنا تھا؟ نہیں، اس سے پہلے سیدنا علی نے سیدنا ابن عباس کو گورنری دی، ان کے 4 بھائیوں کو بھی دی، یعنی 5 ہو گئے تھے، یعنی اپنے 5 چچا زاد بھائیوں کو انہوں نے گورنری دی، لیکن سیدنا ابن عباس کو انہوں نے ریموو کر دیا تھا۔ آپ معاویہ کو باغی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ دیکھیں نا، آپ نے پھر وہی بات کی نا،
میں کہہ رہا ہوں کہ سیدنا معاویہ اپنے قصاص کے مطالبے میں تو حق پہ تھے. نہیں نا، بدرالدین نانی کہتے ہیں اس کے پاس حدیث آ گئی تھی، اس نے غلط کیا. اس کا کس نے کہا تھا جی؟ غلط ہے معاویہ. کس نے کہا ہے؟ بدرالدین نانی نے کہا. او حضرت بدرالدین یعنی میں صحابہ پیش کر رہا ہوں، میں ابن عباس پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک کیا ہے. وہ کہتے ہیں آسمان سے پتھر برستے کہ قصاص نہ لیا جاتا، مطالبہ نہ کیا جاتا. اچھا ٹھیک ہے. اب میں اینی لے لوں. آپ محمد بن سیرین کو چھوڑ کے ابن حجر کو پیش کرتے ہیں. کسی کی چلیں آپ بات کریں کریں بات آپ، میں سنتا ہوں. ابن عباس فارغ ہے، پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ معاویہ اکبر ہے اور ساتھ یہ علی کا. ابن عباس کے مشکوک آپ کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا، ان کی دونوں صحیح روایتیں پیش کی ہیں آپ کے سامنے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں، سیدنا دیکھیں نا چلا جاتا نا معاویہ کے پاس، ادھر کیا لے رہا تھا. پھر دیکھیں آپ نے ان کی گستاخی شروع کر دی ہے، کیا لے رہا تھا، کیسی باتیں کر رہے ہیں. نہیں کیا ہے، یعنی آپ کی مرضی کی بات نہیں ہوگی تو آپ اہل بیت کے صحابی جید قرآن کے عالم جن کے لیے اللہ نے دعا مانگی ہے، آپ انہیں کو کہتے ہیں کیا ادھر کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. آپ مولا علی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ قرآن پر عمل نہیں کیا تو آپ مولا علی کی گستاخی کریں گے. مولا علی کی جتی کے برابر نہیں. میں ابھی تک صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں اور میں نے بڑے ادب سے سوال کیا ہے کہ مولا علی کی جتی کے برابر نہیں ہے. سنیں، پر میں نے تو یہ کہا ہی نہیں آپ کو کہ سیدنا علی کو، میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ علی کیا کر رہا تھا. سنیں میرا تو یہ، پر بات سنیں، میں تو گستاخی حضرت، میں ابھی قصاص پہ کھڑا ہوں. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ علی نے ایسے کیوں کیا تھا، وہ کیا کر رہا تھا. یہ گستاخی تو میں نہیں کر رہا. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم باغی کو نہیں مانتے، کرنا جو کرنا ہے. حضرت بات سنیں نا، میں نے آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ آپ کیا مانتے ہیں. معاویہ باغی تھا، نبی نے کہا باغی. پتہ ہے کیا، جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ جو دوسرا مقدمہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی آیت یعنی اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا تو اللہ کے باغی ہوئے، تو اس کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا باغی مانو، علی کو ہم اس کو باغی مانتے ہیں. دیکھیں نا، ہم تو دیکھیں نا، ہمارا منہج ہے، ہم تو کسی کو نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں دیکھیں نا، اگر آپ باغی کریں گے. اور بھئی اہل سنت سارے مانتے ہیں مولا علی کو اکبر. نہیں تو اللہ کا حکم ترک کر کے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے حکم سے بے اعتنائی کرے گا. یہ اللہ کا حکم ترک کیا ہے، آپ کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، پوری امت کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے ہیں. تو دکھا دیں مجھے انہوں نے حکم قصاص پورا کیا. اور بھائی ساری امت کہتی ہے کہ مولا علی پر نہیں بنتا تھا، وہ روڑے میں پڑ گیا تھا سارا مسئلہ. پھر امت میں کہہ رہا ہوں صحابہ پیش کریں، آپ کہتے ہیں امت نے کہاں دیکھا ہے سارا کچھ. صحابہ پیش کریں، تابعین پیش کریں. اچھا مولا علی کی بیعت کنہوں نے کی تھی بتاؤ. میں نے عرض کیا نا آپ سے، مولا علی علیہ السلام کہ جب سیدنا عثمان علیہ السلام شہید کر دیے، چلیں بتائیں نا کس نے بیعت کی. اچھا اگر میں ثابت کر دوں کابرین سے کہ بدری صحابہ نے مولا علی کی بیعت کی ہے، پھر کابرین صحابہ، بھائی کوئی بھی روایت جو سند صحیح ہوگی میں قبول کروں گا. مجھے کیا ضرورت ہے میں نہ قبول کروں. میں کہتا ہوں وہ کابری نے بدری صحابہ کتنے بدری مولا علی کی بیعت کی ہے. کتنے بدری صحابہ؟ جتنے بھی تھے. اس کے ساتھ کیا تھے؟ ابن حجر کہتا ہے شام کے جو لوگ. ابن حجر نے کدھر سے سنا وہ بتا دیجئے گا مجھے. یعنی جو سورس ہے نا ابن حجر کی، وہ انہوں نے کہاں سے سنا؟ مطلب تو میں نے تو دیکھیں نا، میں نے تو حضرت میں نے محمد بن سیرین پیش کی، آپ کہتے ہیں یہ کون ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو امام شافعی پیش کر دینے ہیں. اور بھائی میں کیا محمد بن سیرین کیا ہے، اس کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. اور ابن حجر کے اوپر 1000 سال بعد وہی آ رہی ہے. میں محمد بن سیرین جنہوں نے وہ زمانہ پایا، وہ شاگرد ہیں صحابہ کے. ایک ابن حجر نہیں ہے، 56 امام ہے، 56 والے ہیں میرے پاس. وہ حضرت ان سب نے کہاں سے لیا؟ تابعین اماموں سے لیا نا، جو انہوں نے وہ زمانہ پایا ہے. تو میں آپ کے سامنے محمد بن سیرین پیش کر رہا ہوں، میں امام شافعی پیش کر رہا ہوں. امام شافعی کا قول پیش کروں گا، امام شافعی بھی اسے باغی مانتے ہیں. دیکھیں پتہ ہے کیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں. میں نے کہا میرے سامنے صرف اتنا بتا دیں کہ اللہ کے حکم کو. امام شافعی کا قول بھی آ جائے گا، سارے کا آ جائے گا، 56 والے تجھے میں سینڈ کروں گا. اچھا اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکابرین میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے باغی کہا ہے. کچھ لوگ نہیں ٹھیک ہے، لیکن سنیں نا، جی سنیں نا، میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس صحابہ میں سے کوئی گواہی نہیں ہے، آپ کے پاس تابعین امام میں سے بھی کوئی گواہی نہیں ہے. اور بھائی اکابرین صحابہ علی کے ساتھ تھے، وہ سارے جو شام کون تھے؟ ابن عباس ساتھ تھے اور ان کے اقوال بھی مخالف مل گئے آپ کو، اور آپ ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا.
تو میں نے برا بلا نہیں کہا، میں نے آپ کو الزامی جواب دیے ہے۔ کیا الزامی جواب دیا آپ نے؟ ان کی گستاخی کر دی ہے، کمال کرتے ہیں آپ، گستاخی کر دی آپ نے ان کی۔ میں نے کہا ہے کہ ابن عباس کو پھر جانا چاہیے تھا، معاویہ کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابن عباس علیہ السلام گو کے سیدنا علی کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی تو میں اسی لیے بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ سیدنا ابن عباس نے باوجود یہ کہ سیدنا علی کے ساتھ تھے پھر بھی حق بیان کر دیا انہوں نے۔ تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، انہوں نے اس کے باوجود کہ سیدنا علی، تو حضرت سنیے نا، جو بندہ دو باتیں جو آپ کر لیں پھر میں جواب دوں گا۔